الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق۔ میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، حقائق آج کے ہمارے بہت تلخ ہیں۔ کل مسلمانوں کی تاریخ میں ایک بہت بڑا دن، جب ہم اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو مناتے ہیں، بڑی خوبصورت یادیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو اچھے ان کی زندگی کے لیسن جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں تاکہ ان سے سبق حاصل کیا جا سکے، ان سے کچھ سیکھا جا سکے۔ کل ہی کے صبح میں ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے انسانی روح کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ وہ نومولود بچے جو کچھ گھنٹوں کے تھے، شاید کوئی ایک آدھ دن کے یا 2 دن کے ہوں گے، ان میں سے کچھ بچے جو ابھی دنیا میں آئے تھے، جنہوں نے اپنی آنکھیں کھولنی تھی، پہچاننا تھا اپنے ماں باپ کو، اپنے ماں باپ کے پاس جانا تھا، زندگی دیکھنی تھی۔ ابھی تو وہ پھول کھلنے تھے، ابھی تو کلیاں تھی ننھی ننھی، لیکن افسوس کے ساتھ، انتہائی افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گی کہ پاکستان میں شفا دینے والے ہاتھ جو ہے وہ موت بانٹنے لگ گئے ہیں۔ جو لوگ شفا دے رہے تھے، اب ان کے ہاتھوں میں شفا کم، موت زیادہ نظر آ رہی ہے۔ اور مسیحا کے ہاتھ میں ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کفن ہے، کفن نظر آ رہا ہے ہمیں ان کے ہاتھوں میں۔ کل یہی تو ہوا، پیرنٹس جو ہیں وہ دہائیاں دیتے پھر رہے تھے کہ وہاں پہ سیفٹی ایگزٹ جو تھے وہ لاک تھے، باہر سے پرماننٹ لاک تھے، جس کا ابھی تک ہمیں سیٹسفیکٹری آنسر نہیں مل سکا کہ پرماننٹ جو ہے سیفٹی ایگزٹ، ایمرجنسی ایگزٹ کیوں لاک تھے، کیوں باہر سامان تھا۔ اس کے بعد اگر ہم ریسکیو ٹیموں کی بات کرتے ہیں تو کل ہمیں طلال چودھری صاحب وہاں پہ یہ کہتے نظر آئے بار بار 6 منٹ رسپانس ٹائم، 6 منٹ میں ریسکیو ٹیمیں وہاں پہ پہنچ گئی، تعریفوں کے پل باندھتے نظر آئے۔ آپ یہ تو دیکھ لیں کہ آپ کھڑے کہاں پہ ہیں۔ آپ ان والدین کے سامنے کھڑے ہیں جنہوں نے کتنی آسوں امیدوں سے اپنے بچوں کے لیے نام سوچے ہوں گے، اور جب میں نے ان کی لسٹ دیکھی ناظرین، ان بچوں کی لسٹ دیکھی، نارملی ہم لوگ نام دیکھتے ہیں، کوئی آئی ڈی کارڈ نمبر آگے ہوتا ہے، اچھا ایک لمحے کے لیے جب وہ لسٹ دیکھی تو اس میں مختلف نام تھے کہ فلاں کا ماں کا نام اور آگے اس کا بچہ اور اس کا بچہ۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کلیجہ اس ٹائم کتنا بری طرح پھٹا تھا کہ ابھی تو ان بچوں کے نام بھی نہیں رکھے گئے ہیں، ان بچوں نے تو ابھی زندگی جینی تھی، اور یہ کیا کیا گیا ہے؟ وفاق، ہمارا وفاق، جہاں پہ یہ بحث چھڑی ہے کہ ہم نے نئے انتظامی چھوٹے یونٹس بنانے ہیں یا ہم نے نئے صوبوں کی طرف جانا ہے، وہاں پہ ہم ایک چھوٹے سے وفاق کو نہیں سنبھال سک رہے۔ دو ہسپتال ہیں وہاں پہ، ایک پیمز ہاسپٹل ہے اور ایک پولی کلینک ہے، وہ نہیں سنبھالا جا رہا۔ سیکرٹری ہیلتھ آپ کے پاس ہے، منسٹر ہیلتھ آپ کے پاس ہے، ان سے سنبھالا ہی نہیں جا رہا۔ بروکریسی کے ہاتھ میں آپ نے ہر چیز پکڑائی ہوئی ہے۔ اگر ان بابوؤں کے ہاتھ میں آپ نے ساری چیزیں پکڑانی ہے تو پھر آپ چھوڑ دیں، آپ گھر چلے جائیں، سارا کچھ دے دیں بابوؤں کے ہاتھ میں۔ ان کو کیا پتا ہیلتھ کیسے چلانی ہے؟ ریلیونٹ پرسن کو لے کے آئیں، اس کو پتا چلے کہ رائٹ پرسن فور رائٹ جاب ہونا چاہیے۔ ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ سے کوئی لے کے آئے نا، اس کو پتا چلے کہ کہاں پہ کیا کمیاں کوتاہیاں آ رہی ہیں، کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں۔ میں ایک ماں کو کل دیکھ رہی تھی ناظرین، وہ وہاں پہ بیٹھی تھی، کہتی مجھے میرا بچہ دو، میں نے یہاں سے جانا نہیں ہے۔ کتنی امیدوں سے اس نے نئی دنیا سوچی ہوگی کہ بچہ آئے گا دنیا میں، اس کے بعد نئی زندگی، بڑی تبدیلیاں آتی ہیں، کیا کیا سوچا ہوگا، والدین پہ کیا گزری ہے اور کہا جا رہا ہے، اور مختلف قسم کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ کہیں وہ اے سی کی بات سامنے آ رہی ہے جو ہمارے ہیلتھ منسٹر صاحب ہیں، انیشیل ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی، اس کے بعد آکسیجن سلنڈر کی بات سامنے آ گئی ہے۔ ہم مجبور ہیں ناظرین، ہم آپ کو وہ ویژولز، وہ تصویریں نہیں دکھا سکتے، ہم مجبور ہیں جو میں نے دیکھی ہیں، اور جو میں نے دیکھی ہیں اس کے بعد ہمت نہیں ہے کہ میں یہاں پہ کچھ کہہ سکوں۔ بچے جھلسے ہوئے ہیں، مکمل جھلسے ہوئے ہیں، آکسیجن کی کمی سے نہیں جھلستا کوئی، بچے جھلسے ہوئے، آگ میں جھلسے ہوئے۔ ان والدین پہ کیا گزری ہوگی جو اپنے والدین، جو بچوں کا نام رکھنا چاہ رہے ہیں، لیکن اب کل انہوں نے ڈی این اے جو ہے سیمپلز دیے تاکہ ان کے بچوں کی پہچان ہو سکے اور ان کے حوالے کیے جا سکے۔ بہرحال جی، ایئر کنڈیشننگ کے غیر فعال ہونے کے باعث پیمز اسپتال میں مریضوں کی، یعنی کہ معصوم بچوں کی، مریضوں کی جنہیں کہا جا رہا ہے، موت ہوئی ہے۔ شارٹلی آپ کے سامنے میں بجٹ رکھ دوں، پھر اپنے مہمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پیمز ہاسپٹل کو بجٹ نہیں مل رہا۔ پیمز اسپتال کے مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر سینٹر کے مالی سال 2026-27 کے بجٹ کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ دستاویز کے مطابق مالی سال 2026-27 کے لیے ایم سی ایچ کا بجٹ 1,06,94,00,000 مختص ہے، جبکہ گزشتہ مالی سال کا بجٹ 85,56,00,000 تھا۔
दस्तावेज में है कि एमसीएच की मरम्मत और देखभाल का बजट 1 करोड़ 10 लाख रुपए है। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर की मशीनरी साजो सामान का बजट 70 लाख रुपए है, जबकि मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर की इमारत और स्ट्रक्चर का बजट 40 लाख रुपए है। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के मुलाजमिन की तनख्वाहों के लिए 35 करोड़ 69 लाख रुपए मुख्तिस हैं, जबकि हेल्थ केयर सेंटर के अफसरान की तनख्वाहों के लिए मुख्तिस रकम 20 करोड़ रुपए है। 20 करोड़ रुपए आप वहां पे ले रहे हैं, क्या डिलीवर कर रहे हैं? मौत दे रहे हैं। आपके वहां पे बच्चों की पैदाइश होती है और आप बाद में डेड बॉडियां हाथ में पकड़ा देते हैं। ये पहला वाकया नहीं है नाज़रीन, इससे पहले पिछले कुछ अर्सा पहले भी पिम्स हॉस्पिटल में आग लगने का वाकया जो है रिपोर्ट हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ज्यादा हाई पकड़ नहीं सका था, क्योंकि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है वहां पे कोई इतना बड़ा इशू बना नहीं था जितना यहाँ पे हमने देखा है कि जिस तरह से चीजें हुई हैं। बहरहाल जी, इस सब पे डिबेट करते हैं आज के प्रोग्राम में और देखते हैं कि ये मामला किस साइड में जा रहे हैं, किधर जाएंगे और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। आखिर किसी को तो लेनी है ना हेल्थ मिनिस्टर ले रहे हैं, ना हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ले रहे हैं। छोटा सा विफाक है, 2 हॉस्पिटल है, वहां पे आपने सेक्रेटरी हेल्थ भी रखा हुआ है, वहां पे अपने हेल्थ मिनिस्टर भी रखा हुआ है और उनके रिजल्ट क्या है? 0। बहरहाल जी, डॉक्टर हुमैरा अम्बरीन साहिबा हैं, हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, रिसर्च ऑफिसर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। कर्नल रिटायर्ड सैफ कुरैशी साहब, चेयरमैन एनडीएफ, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नईम करीम साहब हैं, पीएमएलएन से हैं, सीनियर रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया नईम साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। दोनों मेहमानों की इजाजत से जरा मैं पहले हुकूमत का मौक़िफ़ जानना चाह रही हूँ कि हुकूमत इस पे अब क्या कह रही है। नईम साहब, इब्तदाई रिपोर्ट आ गई है, बच्चों की मौत ऑक्सीजन बंद होने और झुलसने से हुई है। हम कल आपके विफाकी वजीर को सुन रहे थे, वैसे तो खैर 2 हॉस्पिटल में आपको तो विफाकी वजीर भी नहीं रखना चाहिए था। एक मिनिस्ट्री और उनके अंडर इतने सारे लोग होंगे तो 2 हॉस्पिटल आप लोगों से विफाक में नहीं संभाले जा रहे। आप बात करें नए सूबों की या आप बात करें इंतजामी यूनिट्स की, जहां 2 हॉस्पिटल नहीं संभाले जा रहे, वो तो रोल मॉडल होना चाहिए था ना इस्लामाबाद, जिसके एग्जाम्पल्स देते कि ये देखिए इस्लामाबाद के इंतजामी यूनिट कितना बेहतरीन इंतजामिया, यहाँ पे इस तरह के यूनिट्स बनाएंगे ना छोटे छोटे। अब तो वो सारा का सारा मट्टी में मिल गया सर। नहीं देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत ही दुख की दर्दनाक बात है। ये बच्चे सबके हैं, वो खाली उन माँ बाप के बच्चे नहीं थे, वो सबके बच्चे थे। सर हम खुद अपनी फैमिलियों में इसी उससे चलते हैं। सर उन्हीं के थे, माजरत के साथ उन्हीं के थे। देखें, आपने अभी जो बात की ना, तो अभी ठीक है, मैं भी कल इस्लामाबाद में था और जब सुबह मैंने भी टीवी ऑन किया, एक्चुअली उठ के पहली खबर यही मैंने जब देखी टीवी के ऊपर चलते हुए 14 बच्चों की, तो जो मेरे भी दिल में जो दुख था वो उसी तरह ही है जैसे आप लोग थे। ठीक है, हुकूमत में होना या पीएमएल में होना उसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे दिल जो है पत्थर की हो जाती है, इस दुनिया में चले जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आज ने बात की है कंडीशनिंग की, ठीक है, ले आते हैं नया कानून। मेरा तो ख्याल है कि हम तो कानून में 121 नंबर पे तो वैसे ही मौजूद हैं, तो हम सजा फिर देते हैं उसको एयर कंडीशनिंग को देते हैं। अभी कह रहे हैं किसको सजाबार देंगे, हम तो किस तरफ चले गए हैं। पहली बात तो मैं कहूँगा हमारे कानून के अंदर और हमारी ये जो जितनी भी ये सेफ्टीज हम देखते हैं उनके कोई कानून है, अदारे बने हुए हैं, ठीक है, बने हुए हैं, हमने भी देखे हैं, ठीक है। उनकी एग्जिस्टेंस होना, उनका फाल होना, मुझे ये नहीं समझ आता कि हम कौन सी दुनिया में रहते हैं। हमें जब हादसा होता है स्कूल का, हम नेशनल एक्शन प्लान बनाते हैं वहां पे खेती में, अभी इसमें भी को बनाए, मैं तो समझता हूँ कि इस पे भी कोई नेशनल एक्शन प्लान बनाना चाहिए। ये भी वही उसी तरह के मासूम बच्चे हैं जैसे केपी में किसी स्कूल में बच्चे जो है ना शहीद हुए थे, इस पे भी बैठना चाहिए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में वो भी बैठना चाहिए, उसी तरह इसको भी डील करना चाहिए। जिन लोगों पे गुजरी है, जिन वक्तों पे गुजरी है, मैं वो फील कर सकता हूँ, क्योंकि ठीक है, मतलब मैं किसी चीज को 0.01% कवर नहीं करूंगा। मैं आपको पहले चीज बता दूं, बेशक मैं पीएमएलएन से बैठ रहा हूँ, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल उसके ऊपर फौरन सबको डिसमिस कर दिया, सारी कमेटियां खत्म कर दी, एक नई कमेटी बना दी। बट द पॉइंट इज इंक्वायरी होगी, उसके बाद इंक्वायरी के बाद क्या वो आएंगे कटहरे में जो इसके जिम्मेदार हैं, जिन्होंने ये 20 करोड़ अपने तनख्वाह बताई खाली उस यूनिट के केयर के लिए रखी गई थी 1 साल के बजट के अंदर, क्या उनको कैफे किरदार में लाया जाएगा? एक सेक्रेटरी को हमने मुअत्तल कर दिया। नईम साहब आप जो बातें कर रहे हैं, नईम साहब आप जो बातें कर रहे हैं, बिल्कुल मैं आपकी पेन महसूस कर रही हूँ। जाहिर सी बात है आपके बच्चे भी होंगे। हुकूमत में बैठ के अगर आप ये कहेंगे ना कि कौन लेके आएगा, कौन करेगा, तो सर फिर हम किससे सवाल करेंगे?
چاہتا ہوں, صرف ایک مجھے ایک منٹ دیجیے, اس پہ آنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ سب ایک حادثے کے ہونے کے بعد کیوں سب کچھ سوچتے ہیں. اس میں آپ بھی ہیں, میں بھی ہوں, باقی لوگ بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں, گورنمنٹ بھی ہیں, ہاسپٹل کے جو انچارج ہیں وہ بھی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں, ایسوسیشنز بھی ہیں جو بنی ہوئی ہیں 600 قسم کی, جب ان کو تنخواہ نہیں ملتی تو وہ بھی سڑکوں پہ نکل آتے ہیں. تو وہ کہاں سوئے ہوئے تھے اس ٹائم کے اوپر, اس ہاسپٹل کا عملہ کہاں پہ سویا ہوا؟ تو ٹھیک ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے, اس ملک میں کچھ بھی ہو, کوئی بھی جو ہے کسی کی بھی جان جائے, حکومت جو موجود ہے صاحب میں تھوڑا سا آپ کے نالج میں لے آؤں, پھر میں اپنے مہمانوں کی طرف آتی ہوں. آپ نے کہا کہ انتظامیہ کہاں تھی, باقی لوگ کہاں تھے, بالکل صحیح بات ہے, باقی لوگ کہاں تھے, لیکن انتظامیہ کی جہاں تک بات کریں, گزشتہ سال خود وزیر اعظم صاحب کو رپورٹ بھی دی گئی تھی. سر آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن گزشتہ سال سر لاسٹ ایئر وزیر اعظم کو رپورٹ دی گئی تھی جون اور جولائی میں کہ اسلام آباد کے اسپتالوں میں غیر معیاری انتظامات ہیں, پیشنٹ سیفٹی نہ ہونے کے برابر ہے, فائر سیفٹی پروٹوکولز موجود نہیں ہیں, یہاں تک کہ ہیلتھ کی جو اتھارٹیز جو لائسنس دیتی ہیں ہاسپٹلز کو, ان کے اندر بھی خامیاں موجود ہیں. اس کے باوجود آپ پھر کس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ دیکھیے, ہم سب الزام آتے ہیں. میں یہی کہوں کہ میں دوسری کی طرف انگلی کر دوں, الزام ہم سب پہ آتا ہے. ٹھیک ہے, حکومت وقت کے اوپر تو آتا ہی آتا ہے, لیکن ہم سب پہ بھی آتا ہے. ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنی چاہیے یہ چیزیں. ہمیں بینگ اے پیرنٹس, بینگ اے پیشنٹ, مطلب ہمیں ہاسپٹل میں جاتے ہیں, ہم پوائنٹ آؤٹ کیوں نہیں کرتے ہیں, ہم بتاتے کیوں نہیں ہے کہ جب ہم اخباروں میں چینلز پہ دیکھتے ہیں دوسرے دنوں میں ایسا ہی. آپ کی بات ٹھیک ہے نعیم صاحب, اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن ہم لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں تو بہت ساری چیزوں پہ ایکشن ہوتا ہے. تو حکومت کے آفیشل جو اتنی سیلریز لے رہے ہیں, اتنی اپنے ادارے بنائے ہوئے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر ان کو ختم کرتے ہیں, ہر چیز ہم نہیں پوائنٹ آؤٹ کرنی ہے. بہرحال میں کرنا صاحب سے ان کا پوائنٹ آؤٹ, سر میں آپ کی طرف آتی ہوں. سر میں بالکل آپ کی طرف آتی ہوں. کرنا صاحب, جیسے ابھی نعیم صاحب نے بھی کہا کہ وہ لوگ یوز لیس ہیں, نعیم صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. کرنا صاحب یوز لیس ہے نا, مطلب آپ نے 2 ہسپتالوں پہ وفاق نے منسٹری بھی بنائی ہوئی ہے, سیکرٹری ہیلتھ بھی ہے, نہ منسٹری نے کل آنرشپ لی ہے, نہ سیکرٹری ہیلتھ نے لی ہے. میری انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے مصطفیٰ کمال صاحب سے کہ غصہ آپ کو آتا ہوگا, ہر ایک کو غصہ آتا ہے, لیکن کل آپ جس جگہ پہ کھڑے تھے, آپ لاشوں پہ کھڑے تھے, وہاں پہ مطلب آپ کے پیچھے بچوں کے پیرنٹس تھے نا, وہاں پہ لاشیں تھے. مجھے نہیں پتا, میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے, میرے نالج کی کمی کہہ لیں کہ کرنا صاحب وہاں پہ شاید کسی بچے کے پیرنٹس میں سے تھا, کوئی فادر تھا یا کون تھا, وہ غصے میں کہہ لیں, غم میں کہہ لیں, اذیت میں کہہ لیں, وہ شاؤٹ کر رہا تھا یا تھوڑا لاؤڈ بولنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آواز منسٹر صاحب تک پہنچے, اور منسٹر صاحب کا رویہ انتہائی غیر مناسب تھا. نامناسب رویہ تھا کہ وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ادھر آؤ, یہ کیمرے پہ ریکارڈ ہے چیز, یہ نہیں کہ میں رپورٹ کروں, کیمرے پہ ریکارڈ ہے, ہر ایک نے رپورٹ کیا ہے. اور اس کے بعد اس کا انہوں نے اس چیز کا ایج لی ہے اور وہ وہاں سے نکل گئے منسٹر صاحب. کیا اس طرح کا رویہ جو والدین جن کی اولاد جھلس گئی ہے آپ کی نااہلی کی وجہ سے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ منسٹر صاحب تو صرف یہی پہلے بتا دیں کہ ان کے پورے دن کی روٹین کیا ہے, ہم خود ہی ایکسیس کر لیں گے, ہم خود ہی ایگزامن کر لیں گے کہ کس کی غلطی ہے. کرنا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, 79 ایئرز میں جب سے پاکستان بنا آج تک جی ہم نے پاکستان میں گڈ گورننس نہیں دیکھی. کون ذمہ دار ہے؟ کوئی بھی نہیں, ہر جانے والا پیچھے ڈال دیتا ہے. جو بھی حاکم رہا اور پورے بینیفٹ لیتا رہا, اپنے آپ کو صدر یا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کہلاتا رہا. جی ڈائریکٹ ان کے کندھوں کے اوپر ذمہ داری ہے. یہ کوئی ایک دن کی کہانی نہیں ہے, یہ کوئی ایک دن کا سانحہ نہیں ہے. بالکل کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس سے بھی بڑا سانحہ جون اور جولائی میں ہوا اسی سال. اور جب وہ ہوا پاک پٹن میں ہوا, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں, سائی وال میں بھی ہوا, ڈی ایچ کیو میں 2 سال پہلے, وضاحت نہیں 2-4 مہینے پہلے, جون اور جولائی میں جی, سائی وال والا پہلے ہوا تھا. تو چیف منسٹر گئی, ایکشن لیا, انہوں نے کچھ بندوں کو اریسٹ کرایا اور آرڈر دیے. مگر میں آج ان کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں چیف منسٹر کو کہ ان کے سسٹم میں کوئی امپروومنٹ نہیں آئی. گورننس بہتر نہیں ہوئی, لوگوں کی جانیں بہتر نہیں.
لوگوں کو سسپینڈ کر دینے سے یہ بی پی ایس کے لوگ ہیں آج یہاں پہ کل کہیں اور پوسٹ ہو جائیں گے. یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ جن لوگوں کو اریسٹ کرایا تھا جی جی مریم بیٹی پتہ کیجئے گا کہ ان کو سزا کوئی پاکستان میں کنوکشن سزا ملنا نیب ایف آئی اے پولیس محکمے ادارے 5% سے بھی کم ہے. 95% لوگ ہاتھ سے رشوت دے کے نکل جاتے ہیں. تو کس معاملے کو کس چیز یہ بھی نکل گئے ہوئے ہیں. پاک پٹن والے واپس نوکریوں پہ ہیں جن کو آپ نے اریسٹ کرایا تھا. تو 1.5-2 مہینے گزرے ہیں. اور میں یہ ابھی میں پمز میں پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا انٹرویو آ رہا تھا رانا عمران صاحب کی طرف سے. ایک انٹرویو میں نے دیکھا جو کہ فیڈرل منسٹر کی طرف سے تھا. کوشش تھی معاملے کو کور کرنے کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان میں کوئی کردار اور کوئی اعمال اور کوئی اپنی سیلف رسپیکٹ ہے تو آ کے معافی مانگنی چاہیے تھی قوم سے, ان بچوں سے, اور ریزائن کر کے اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کے یہ جو بچے شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کے اپنی معافی مانگنی چاہیے. سر اسی لیے میں نے نعیم صاحب سے کہا نا کہ جن کے بچے مطلب میں تو ان کو شہید ہی کہوں گا. معصوم ننھی جانے وہاں پہ قتل ہے, یہ بلکہ شہادت بھی نہیں ہے, یہ قتل ہے. یہ قتل کیا گیا 14 بچوں کا نیگلیجنس کے ہاتھوں یہ قتل ہوا ہے. اور اس میں فائدہ میں یہ عرض کروں جی عملہ کدھر تھا؟ یہ آئی سی یو میں تھے. نومولود جو ہیں ان کے اوپر سے نرسیں ڈاکٹر 24 گھنٹے موجود ہوتے ہیں اور سارے اکوپمنٹ موجود ہوتے ہیں. جب کسی چیز سے بھی اگر شارٹ سرکٹ ہوا ہے تو اسی وقت اس کو بجھانے کا ارینجمنٹ کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ کے پاس فائر ایکسٹنگوشر نہیں ہے, اول تو میں فائر ایکسٹنگوشر پہ بھی ذکر آج کر جو ریکارڈ میں رہے. میں نے آج سے 2016 میں پرائم منسٹر کو لکھا تھا. اس وقت یہ پمز کا ہی واقعہ تھا, بڑا سیریس واقعہ تھا. میں ذاتی طور پہ گیا اور میں نے آگے رپورٹ لکھی. فائر الارم فائر ایکسٹنگوشر نہ تو موجود ہے, یہ کروڑ روپے ابھی بھی نہیں, اور نہ کسی کی ٹریننگ ہے. سارے پاکستان میں کسی کی ٹریننگ نہیں ہے کہ فائر ایکسٹنگوشر کو ایکٹیویٹ کیسے کریں. آپ نے کلو کے پٹھے سفارشی بھرتی کرنے شروع کیے ہوتے ہیں. ہر بندہ اس زور پہ ہوتا ہے کہ میرا حل. آپ کرنے سے آپ کا پوائنٹ آ گیا, میں ڈاکٹر صاحبہ سے بھی جانوں, لیکن آپ کا بیسک پوائنٹ جو میں بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ بابوؤں کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہوا ہے, ان کو کیا پتا ہیلتھ کیسے چلانی ہے, کیا کرنا ہے. ایک کو آپ نے معطل کر دیا, ایکسٹرا چارج جس کے ہاتھ میں پکڑا دیا, ان کی بھی میں ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. پہلے میں ڈاکٹر صاحبہ سے جانوں. ڈاکٹر صاحبہ ایک ویل پلانڈ سٹی ہے پاکستان کا جو دارالحکومت ہے, سب سے منظم شہر اسے کہتے ہیں. یہ وہ شہر ہے جہاں پہ سارے کے سارے ہائی آفیشلز رہتے ہیں, وہاں پہ جہاں پر ایوان صدر ہے, ایوان وزیر اعظم ہے, جہاں پہ پارلیمنٹیرینز رہتے ہیں, پارلیمنٹ لاجز ہیں وہاں پہ, جہاں پہ سپریم کورٹ ہے. پھر تھوڑا سا آگے جائیں تو پنڈی والی سائڈ پہ عسکری ادارے بھی وہاں پہ جو ہیں ان کی بھی آمد و رفت ہے. یعنی کہ سارے کے سارے کرتا دھرتا وہاں پہ موجود ہیں. اس کے باوجود اتنی نیگلیجنس, اور پہلی دفعہ پیمز کی شکایت نہیں گئی ہے. یہ کچھ عرصہ پہلے بھی پیمز میں ایک اسی طرح سے آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تھا, لیکن الحمدللہ وہاں پہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا. تو مٹی پاؤ پروگرام دبا دیا گیا تھا اس سارے معاملے کو. آپ کے خیال میں یہ قتل جو کروائے گئے ہیں یہ نیگلیجنس کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں, کب تک ہم ڈوبتے رہیں گے, کبھی سیلاب کے ہاتھوں, کبھی نیگلیجنس کے ہاتھوں قتل ہوتے رہیں گے, یا کب تک ہم اس طرح سے بھیڑ چڑھتے رہیں گے؟ معصوم غریب لوگ کب سے بھیڑ چڑھتے رہیں گے, کب تک؟ بہت شکریہ. ایک تو یہ کہ اتنا بڑا سانحہ ہے, واقعی میں مجھ سے بولا بھی رج نہیں جا رہا اس حوالے سے. ظاہری بات ہے اتنی معصوم جانیں گئی ہیں اور بندہ وہ سوچ کے ہی کانپ جاتا ہے. میں تو وہ ویڈیوز ہی نہیں دیکھ سکتی. یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو تھوڑی سی کوریلیٹ کروں. میں چند دن پہلے کی بات ہے کہ میں بات کر رہی تھی کہ پشاور میں جو ہے 1 یونٹ نہیں ہے اور پمز اچھا ہے یہاں پر 1 یونٹ ہے. تو میری ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی اور وہ جو تھی جل چکی تھی سلینڈر پڑنے سے, تو پھر اس کو پمز شفٹ کیا گیا تھا. ہم کہہ رہے تھے دیکھیں پمز میں وہ سہولیات موجود ہے, لیکن آج کل کا واقعہ دیکھ کے وہ مجھے جو 1 ہفتہ پہلے جو میں نے بات کی تھی یا 1 مہینہ پہلے جو بات کی تھی وہ مجھے ابھی یاد آ رہی ہے کہ ہم 1 یونٹ کی جس کی بات کرتے ہوتے تھے کہ پمز میں 1 یونٹ ہے, وہی پمز میں بچے جل جاتے ہیں.
دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارا ایک پاکستان کا ایک اپنا انٹرنیشنل امیج اگر دوسرے طریقوں سے بن رہا ہے تو آج کا یہ والا واقعہ اگر ہم دیکھ لیں تو اس واقعے سے دیکھ لیں پاکستان کا امیج بھی کتنا خراب گیا ہے. پھر آگے دارالحکومت میں ایسا واقعہ ہوتا ہے اور دارالحکومت میں اگر آپ کا یہ حال ہے تو ابھی پاکستان کا مذاق بنایا جائے گا اس سے. دوسری بات یہ کہ اتنے معصوم جانے گئی ہیں, کیا اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ کیا کوئی ہیلتھ ریگولیٹری فریم ورک اس کے لیے ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ اور جو ہم سے پہلے اسپیکر نے بات کی کہ سارے سفارشی بچائے ہوئے ہیں, کیوں آپ ہیلتھ کے ساتھ آپ کیوں؟ ٹھیک ہے ہم باقی جگہوں پہ تو بات کر سکتے ہیں, چلو آپ لوگوں نے اپنے آپ عزیز اور اقارب کو بچایا ہوا ہے, لیکن ہیلتھ کے معاملے میں آپ کس طرح یہ کر سکتے ہیں؟ یہ کوئی میں تو نہیں کہہ سکتی, مجھ سے تو ایکسپلین نہیں ہو رہا کہ ہم اس کو ایکسپلین کریں کیسے اور اس کو جسٹیفائی کیسے کریں. یہ تو جسٹیفائی نہیں ہو رہا. اب 14 بچے جن کی آنکھ کھلی نہیں ہے اور وہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں, اور ایسا مطلب اتنی بڑی نیگلیجنس وہ بھی دارالحکومت میں. اور ہم تو مطلب ہم سے انٹرنیشنل میڈیا پہ لوگ پوچھ رہے ہیں, ہم تو جواب دینے سے قاصر ہیں ان لوگوں کو. درست کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, بالکل ہم جواب دینے سے قاصر ہیں کیونکہ ہمیں جواب آگے سے مل نہیں رہے ہیں. نعیم صاحب سے جانتے ہیں. نعیم صاحب, وفاقی سیکرٹری صحت اسلم غوری کو معطل کر کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا, جبکہ وفاقی وزیر صحت نے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی کروائی ہے. چلے مان لیتے ہیں, لیکن کیا صرف معطلی, برطرفی, انکوائری کمیٹیوں سے ان 15 گھروں کا ماتم جو صفحے ماتم بچھ گئی ہے وہ ماتم ختم ہو سکے گا؟ لیکن مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, نعیم صاحب آپ سے اسی سوال کا جواب لیں گے, لیکن ناظرین اس بریک کے بعد.